حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. اسلام اور ایمان کے فرق کو بیان کر رہے تھے، جس کے ضمن میں آپ نے سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا، جس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبہ کیا کہ مومن ہونے کا دعویٰ کسی کے سلسلے میں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ احوال ظاہریہ کو دیکھ کر کسی کو بھی مسلم اور مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن مومن کسی کو کہا جا سکتا نہیں ہے۔ اس کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن کے حالات کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ۔ یہ تعلیق ہے امام بخاری کی، اور اسے روایت کیا ہے یونس ابن یزید الایلی نے، اور صالح بن کیسان المدنی نے، اور معمر بن راشد البصری نے، اور ابن اخی الزہری۔ ابن اخی الزہری سے مراد محمد بن عبداللہ بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ الزہری۔ محمد بن عبداللہ بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ، یعنی یہ امام زہری کے بھائی کے بیٹے، یعنی ان کے بھتیجے تھے۔ اس وجہ سے تو یہ امام زہری بھی محدث تھے، ان کے بھائی بھی محدث تھے، اور یہ ان کے بھتیجے بھی محدث تھے۔ تو وہ نقل کرتے امام زہری سے اسی روایت کو بغیر کسی الفاظ کی کمی زیادتی کے، یعنی زہری یہ امام زہری سے۔ بہرحال اس تعلیق میں صرف تائید اور تاکید مقصود ہے اس روایت کی، کہ اس روایت کو جیسا کہ امام بخاری نے اپنی سند متصل سے ابو الیمان اپنے شیخ ابو الیمان سے بیان کیا، اور ابو الیمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے اس روایت کو نقل کیا امام زہری کے حوالے سے۔ البتہ بیچ میں عامر بن سعد آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اسی روایت کو یونس نے، صالح، معمر اور ابن اخی الزہری نے، یعنی ان چاروں حضرات نے بھی امام زہری سے اسی طرح سے نقل کیا ہے۔ چونکہ امام بخاری ہر باب میں ایک روایت کو لاتے ہیں، کہیں کہیں دو چار روایت لاتے ہیں، لہذا اس بنا پر طرق کو جمع کرنے کا کام یہ امام مسلم نے کیا ہے کہ ہر قسم کے طرق کو جمع کرتے ہیں، اور جو بھی الفاظ میں تغییر اور تبدیل اور روات میں تبدیلی اور تغییر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مسلم ابن الحجاج القشیری کا انتخاب کیا تھا۔ اور امام بخاری یہ کام کرتے ہیں کہ جتنی سندوں سے ان تک کوئی حدیث پہنچتی ہے، ان میں سے جو سند سب سے زیادہ ثقہ راویوں پر اور مضبوط راویوں پر ہوتی ہے، اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں، اور دیگر اسانید کی طرف جو اگرچہ صحیح ہو مگر اس کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ امام زہری سے صرف یہ اکیلے نہیں بیان کر رہے ہیں ان کے شیخ اپنی سند سے، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے امام زہری سے انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ باب افشاء السلام من الاسلام، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، باب افشاء السلام من الاسلام اور باب افشاء السلام من الاسلام۔ وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار۔ امام مسلم آگے کا باب بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل جو باب تھا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، اسلام اور ایمان کے فرق کو بیان کیا۔ اب ثابت ہوا کہ آدمی کو
اپنے اسلام پر سب سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کیفیت قلبی کا نام ہے۔ تو کیفیت قلبی کے سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں، البتہ اسلام جو عمل بالجوارح کا نام ہے، اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ عمل بالجوارح میں صرف ہاتھ پاؤں اور اعضاء ظاہریہ سے عمل کرنا داخل نہیں، بلکہ اعمال قلوب بھی اس میں داخل ہے، اعمال قلوب بھی اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے قبضے میں جتنا ہے اتنا کرے، تو اس میں سے اپنے اسلام کو مضبوط کرنے والی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ آدمی اپنے اسلام کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے مکمل طور پر توجہ دے، اور جب اسلام مضبوط ہوگا تو خود بخود اس کا اثر کس کے اوپر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا، اور ایمان بھی کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اسلام ہی کمزور رہ جائے گا تو ایمان کے مضبوط ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ چونکہ ہم اپنے ظاہر کے مکلف ہیں، لہذا ہم اپنے ظاہر پر توجہ دے، اس لیے اب ایسے اسباب، وسائل، ذرائع کو بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے اسلام میں پختگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس وقت ان چیزوں کی ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگرچہ امام بخاری نے اسے اس زمانے میں محسوس کیا، لیکن ہمارے اس دور فتن میں ان چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ہم ان چیزوں میں سب سے زیادہ غفلت کا شکار بھی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں قال عمار، عمار نے کہا، عمار سے مراد عمار ابن یاسر ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے آپ کے اس اثر کو کتاب الایمان میں، اور یعقوب ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند میں، اور امام بزار اور ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں، اور امام بغوی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں، اور ابن الاعرابی نے اپنے معجم میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عمار بن یاسر کے اس اثر کو سند متصل کے ساتھ مرفوعاً بیان کیا ہے، جس کی طرف آپ صرف اشارہ کر رہے ہیں، اور آگے حضرت عمار کے حوالے سے روایت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ قال عمار، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس شخص میں پائی جائے، جمع ہو جائے، فقد جمع الایمان، تو تحقیق کہ اس نے تمام ابواب ایمان کو اپنے اندر سمو لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو ابتدائے اسلام میں داخل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر، یہ سب 6 یا 7 لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر کا تعلق یمن کے کسی قبیلے سے تھا۔ ان کے کوئی بھائی زمان جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل گھوم گئے، تو یہ 3 بھائی اپنے اس گم شدہ بھائی کو تلاش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں تلاش کیا، فما وجدوہ، تو وہ اپنے اس بھائی کو نہیں پا سکے، تو ان کے 2 بھائی تو واپس چلے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے تقریباً 40-46 سال پہلے کا واقعہ تھا، حضور کو نبوت کے ملنے سے پہلے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت یاسر جو ہے یہ مکہ میں رک گئے، قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا یاسر کی، تو یاسر مکہ مکرمہ میں رک گئے، اور مکہ کے بنو مخزوم کے ایک آدمی نے
انہیں اپنے گھر پر ٹھہرا دیا۔ یاسر کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اور وہ آدمی جنہوں نے آپ کو ٹھہرایا وہ بھی با اخلاق آدمی تھا، جوہری جوہر رامی شناش۔ تو انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ بھائی یاسر اچھا آدمی ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے، خلیق ہے۔ یاسر کو انہوں نے روک لیا، رک گئے یاسر ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاسر کو یمن کی یاد آنے لگی، تو یاسر نے چاہا کہ وہ یمن چلے جائے، لیکن اتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ وہ بنو مخزوم کا وہ آدمی یاسر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس نے حضرت یاسر سے کہا کہ سمیہ نامی ایک عورت ہے مکہ مکرمہ میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں۔ کہا کہ نکاح جب ہو جائے گا تو یہ خود بخود یہاں کیا ہو جائیں گے، یہ ٹھہر جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر حضرت سمیہ سے یاسر کا نکاح کر دیا انہوں نے۔ تو اب یاسر کہاں جاتے؟ یاسر کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جب تک کہ زندہ رہا حضرت یاسر کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا اس نے، اور بہت اچھی طرح سے ان کو اپنے ساتھ اپنے ایک خاندان کے فرد کی طرح رکھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے کچھ عرصے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ قسم پرسی کے عالم میں ہو گئے، ان کے حالات اچھے نہیں رہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ان کی تفصیلات معلوم کی، اور یاسر اور سمیہ اور عبداللہ اور عمار یہ چاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمار بن یاسر کی جو عمر ہے وہ تقریباً 30 سال یا اس سے قریب تھی، 25 یا 30 سال کے قریب تھی، نوجوان تھے۔ ان کو بڑا ستایا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلے شہید ان کی والدہ حضرت سمیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمیہ کو جنت میں تفریح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت سمیہ کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے آپ کو شہید کیا، جس داستان کو سننا بھی آدمی کے لیے اس کے لیے بھی جگر چاہیے۔ بہرحال کہنے والوں نے کہا ہے کہ ابو جہل کے ایمان سے محرومی کی وجہ حضرت سمیہ پر ظلم ہے۔ تھا بڑا ذہین، ہوشیار، قرآن بھی چپکے چپکے آ کے سنتا تھا وہ، مگر اس کے باوجود اسے ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ حضور نے اس کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن الخطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر تو اسلام کو تقویت پہنچا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی اور ابو جہل محروم رہا۔ کہا کہ حضرت سمیہ کے ساتھ ظلم اس میں کلیدی کردار رہا اس کا۔ بہرحال حضرت سمیہ شہید کر دی گئی، اور حضرت یاسر یہ بھی کچھ مدت کے بعد ان کے جو ان کو ستایا گیا اس کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چل بسے۔ البتہ حضرت عمار بن یاسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ عمار کو بھی شہید کر دیتے، لیکن حضرت عمار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عمار، تم کو اگر یہ لوگ کہے تو تم دل میں اسلام ہوگا، اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر بھی تم نے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ رخصت ہے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، آپ کا ایمان، آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ کو جب پتہ چلا تو وہ چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ عمار نے ایسا کیا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اگر وہ حالات شدیدہ میں کلمہ کفر بھی کہہ دے تو وہ کافر بنتا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول بن گیا ہو عمار بن یاسر کا یہ کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خالد بن ولید اور عمار کا جھگڑا ہو گیا، تو حضور حضرت خالد بن ولید پر غصہ ہوئے، اور حضور نے کہا کہ اے خالد بن ولید،
کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عمار کون ہے؟ کہا کہ عمار وہ آدمی ہے جس پر ملائکہ رش کرتے ہیں، عمار وہ ہے جس کے لیے جنت مقدر کر دی گئی اور تم اسے جھگڑتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی حضرت عمار بن یاسر سے کوئی اختلاف کیا نہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ میں جب اختلاف ہوا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر، یہ لوگ سب حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے، جو کبار صحابہ بدریین، تمام غزوات میں شریک رہے، آپ نے ہجرت بھی کی، تمام غزوات میں شریک بھی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا تقتلوک فئۃ باغیہ، کہ عمار تمہیں فئہ باغیہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی جنگ، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، ایک جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور دوسری جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس میں شریک ہوئے اور اس میں آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے بہادر آدمی تھے۔ سن ہجری 37 کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو انہی شہید کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو بعض حضرات نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ حضور نے کہا کہ تقتلوک فئۃ باغیہ وقد قتلہ، اور ان کو قتل کیا جیش امیر معاویہ نے، لہذا وہ فئہ باغیہ ہے۔ مگر ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بیلنس بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بیلنس کیا ہے؟ یہی امتحان کی نازک گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کے ایمان کو جانچا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ ایسا نہیں، تقتلوک فئۃ باغیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کے لشکر، اصل میں یہ تھا کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے کون؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے یہ خوارج تھے۔ کون تھے؟ خوارج۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کھل کر جو فرقہ وجود میں آیا وہ خوارج کا تھا۔ بلوائی حضرت عثمان کے زمانے میں ان کی پہلی شکل تھی، اور دوسری شکل خوارج کی صورت میں حضرت علی بن ابی طالب۔ تو خوارج یہ دونوں لشکروں میں پائے جاتے تھے، کچھ امیر معاویہ کے لشکر میں پائے جاتے تھے اور کچھ خوارج حضرت علی کے لشکر میں پائے جاتے تھے۔ تو ان خوارج نے آپ کو شہید کیا، لہذا اس بنا پر اس کا الزام لشکر امیر معاویہ پر لگانا درست نہیں ہے۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کی طرفداری کرنے میں حضرت علی کو گویا کہ کم گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی کو فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کی تنقیص کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیز غلط ہے۔ دونوں چیز کیا ہے؟ غلط ہے۔ جو لوگ حضرت علی کو افضل قرار دے کر امیر معاویہ اور دیگر صحابہ جو ان کے ساتھ تھے ان کی تنقیص کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو روافض، شیعہ یا المتاثرون منہم او یمیلون الیہم، جو رافضیت اور شیعیت سے متاثر لوگ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتے ہیں، یہ ناصبی کہے جاتے ہیں۔ یہ کیا کہے جاتے ہیں؟ ناصبی، صاد سے لکھا جاتا ہے۔ فرقہ ناصبیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کو مفضول سمجھتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کو افضل سمجھتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ افضل تو حضرت علی ہی ہے، البتہ حضرت امیر معاویہ سے خطأ اجتہادی ہوگی، بس ختم ہوگی بات۔ تو اس لیے یہ بیلنس کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے علماء دیوبند کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس بیلنس کو برقرار رکھا۔ انہوں نے حضرت علی کو ان کے مقام پر رہنے دیا۔ اسی لیے ہمارے
حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دیکھو حضرت علی کا جو مقام ہے اس مقام تک تو حضرت امیر معاویہ نہیں پہنچ سکتے. علی یہ اسلام کے اولین مسلمین میں سے صف اول کے آدمی ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے، خلفاء راشدین میں سے ہے. حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے صف میں کھڑا کرنا یہ تو کسی طرح سے انصاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الطلقاء کہے جاتے ہیں، جو فتح مکہ کے قریب اسلام میں داخل ہوئے، لہذا جو افضل ترین لوگ ہیں ان کے صف میں ان کو نہیں لایا جا سکتا. البتہ انہیں برا بھلا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، انہیں برا بھلا بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، دیگر تمام لوگوں سے تو افضل. اسی لیے ہمارے علماء نے بڑا اچھا بیلنس قائم کیا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ آیا تو اس لیے میں نے سوچا کہ بیان کر دوں یہ کہ ہمارے علماء نے کہا کہ حضرات خلفاء اربعہ یہ خلفاء راشدین ہے اور حضرت امیر معاویہ یہ خلیفہ مہدی. یہ کیا ہے؟ خلیفہ مہدی ہے. یعنی ان کے بعد جتنے بھی بادشاہ اور خلفاء گزرے ان سب میں سب سے افضل، لیکن ان سے پہلوں سے افضل نہیں. ان سے پہلے تو راشدین ہے، اس کے بعد یہ مہدی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ آئے وہ ان سے تو یہ بہرحال کیا ہے؟ افضل ہے. لہذا اس بیلنس کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو عمار بن یاسر کی بات آئی اس لیے بیان کر دیا. بہرحال سن ہجری 37 میں عمار بن یاسر شہید کر دیے گئے. 90 یا 93 سال کی عمر تھی اور آپ حضرت علی کی لشکر میں لڑتے تھے. حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ 93 سال کی عمر میں حضرت عمار بن یاسر ایسا لڑتے تھے کہ آپ کی جب تلوار چلتی تھی تو کوئی آپ کے سامنے آ کر ٹک نہیں سکتا تھا. وَكَانَ ابْنُ 93 سَنَةً، جبکہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 93 سال کی عمر. لیکن کہا کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. ان کو پیچھے سے وار کر کے کیا کر دیا گیا تھا؟ شہید کر دیا گیا تھا. تو بڑے بہادر تھے حضرت عمار بن یاسر. اسی لیے ہمارے صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے حق پر ہونے میں سب سے بڑی دلیل عمار بن یاسر کا ان کی طرفداری میں ہونا. کیونکہ عمار بن یاسر کو فئہ باغیہ نے قدر کیا، چاہے وہ فئہ باغیہ خوارج تھا یا کوئی بھی تھا. حضرت امیر معاویہ یہ فئہ باغیہ اگرچہ نہیں تھے مگر حق پر تو علی تھے. مگر حق پر تو کون تھے؟ علی تھے. لہذا یہ حضرات صحابہ کے مشاجرات کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے زمانے میں بہت زور پکڑ رہا ہے. اس لیے ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے کہ ان مسئلوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. حضرت امام غزالی کا خواب اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے اس قضیے کو روایات میں وارد ہوا ہے، مشاجرات میں پڑھتے پڑھتے سوچنے لگا کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیا. امام غزالی فرماتے ہیں فنمت، مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور قضیہ پیش کیا گیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا. اب جب یہ قضیہ پیش کیا گیا تو کہا کہ پردہ ڈال دیا گیا اور اللہ، امیر معاویہ اور حضرت علی، یہ تین ہی لوگ، اور کوئی چوتھا وہاں پر موجود نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کیا بات ہوئی؟ ہم کو اس کا کوئی علم نہیں. البتہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں صف میں بیٹھا ہوا تھا، پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا اور وہیں سے راستہ تھا. جب ہو گیا فیصلہ آپس میں ان کا تو حضرت امیر معاویہ میرے پاس سے گزرے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے امیر معاویہ سے سوال کیا، اے امیر معاویہ ماذا قضى ربک، آپ کے پروردگار نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا، انہوں نے صرف اتنا کہا خصم کریم ورب رحیم. کیا کہا انہوں نے؟ خصم کریم ورب رحیم، کہ میرا رب یہ مہربان ہے اور میرا خصم یعنی حضرت علی یہ بڑے مکرم اور معزز آدمی ہے. یہ کہہ کر وہ کیا ہو گئے؟ چلے گئے. کہ اس دن سے میں نے حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی غلط خیال لانا ترک کر دیا اور کہا کہ بھائی اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا، حضرت علی جو ان کے خصم ہیں انہوں نے معاف کر دیا، تو ہم ان کے وجہ سے اپنی آخرت کا ہم کیوں خراب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں
تو اس دن سے میں نے اس مسئلے کو لہذا اس مسئلے سے تعارض نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرے تو اس بیلنس کے ساتھ اس کو رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، کہ جن لوگوں کے اندر 3 وصف جمع ہو گئے ان کے پاس گویا کہ ایمان کے تمام خصال جمع ہو گئے۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، اپنے نفس کے ساتھ انصاف۔ کیا مطلب اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا؟ کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اعمال صالحہ کا عادی بنائے، اخلاق فاضلہ سے متصف کرے، یہ انصاف بالنفس ہے۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان برائیوں کا وبال آخرت میں کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا۔ کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا۔ تو کہا اس کا مطلب یہ کہ الانصاف من نفسک، کہ اپنا نفس جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف بلائے گا، لیکن آپ کا کام ہے برائی کی طرف نہ جا کر اس کو انصاف دیجئے، اور اس کو انصاف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنہ فساد اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر صرف خیر اور بھلائی کے راستے پر اپنے آپ کو کیا کرے آپ ڈالے، تو آپ نے اپنے ساتھ انصاف کیا۔ اور اگر آپ نے برائی کا عادی بنا لیا اپنے آپ کو اور آپ اخلاق سیئہ کے مالک بن گئے، عبادات میں آپ نے کوتاہی کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قد ظلمت علی نفسک، آپ نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آپ نے اپنے نفس پر کیا ظلم کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الانصاف من نفس کا مطلب کیا ہے؟ الاستقامت علی الحق، حق پر جم جانا، ہر حالت میں حق کے ساتھ دینا۔ کہا یہ کیا ہے؟ انصاف بالنفس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بول والا کس کا ہوگا؟ حق کا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دوسرا بیان کیا؟ وبذل السلام للعالم، اور دنیا جہاں کے انسانوں کے ساتھ سلامتی سے پیش آنا۔ بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا، بعض نے کہا وبذل السلام للعالم، دنیا کے ہر شخص کو جن کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرنا، ہر شخص کو سلام کرنا۔ کیونکہ بابی وہ قائم کیا آپ نے، تو اس لیے فرمایا کہ علی من عرفت ولمن لم تعرف، حدیث میں جیسا کیا آیا کہ آپ سلام کیجئے اسے بھی جس کو آپ جانتے ہیں اور اسے بھی جس کو آپ جانتے نہیں، لیکن مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ ایسا نہیں کہ سلام کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ ٹیکا لگا کے جا رہا ہے، اس کو بولے السلام علیکم، نہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ مسلمان ہے تو آپ اس کے لیے سلام کیجیے۔ کیوں؟ کہ آپ نے غیر کو سلام کیا تو غیر کو سلام کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو دعا دی، جبکہ وہ مستحق دعا نہیں ہے، وہ تو مستحق دعا نہیں۔ کیوں مستحق دعا نہیں ہے؟ وہ اللہ کا باغی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کافر یہ کفر اور کافر ہونے کو آج کل گالی سمجھنے لگے، کہا ہم کو کافر کہتے، تو کہتے تیرے کو مومن کہے، ارے بھائی کافر ہے تو، کافر ہے، تیرے کفر کا سبب تو خود ہے، تو تجھے کافر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بھائی کافر ہے، کفر کا مطلب اللہ کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کر رہے ہو تم، تو ظاہر سی بات ہے کافر ہے۔ لہذا اس بنا پر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے بدر السلام للعالم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جاننے اور نہ جاننے ہر مسلمان کو سلام کیا جائے۔ والانفاق من الاقتار، اور فقر کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ الاقتار کس کو کہتے ہیں؟ الفقر الشدید، بہت زیادہ جو فقر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الاقتار کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اقتر الرجل، کہ آدمی
اقتر ہو گیا. کیا مطلب؟ ای فقر، یعنی فقر کا شکار ہو گیا. تو کہا کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. اگر فقیر بھی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو وہ اللہ کے راستے میں دے. ہمارا مولوی تو کیا بولتا ہے، ہم کو تو ہدیہ دو آپ، جزاکم اللہ، باقی ہم غریب اور فقیر آدمی ہم کیا صدقہ کریں. سب سے زیادہ کوتاہ اگر کوئی ثابت ہوا ہے طبقہ صدقہ اور خیرات کرنے میں تو کون سا طبقہ ہے؟ ہمارا طبقہ ہے علماء. کیونکہ ہم تو فقیر اور غریب ہیں. ارے بھیا فقیر غریب ہے، جو اس میں دے دے نا. جزاکم اللہ کا برابر انتظار کرتا ہے. جیسے جزاکم اللہ کہنے کا انتظار کرتے ہو، کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی جزاکم اللہ کہے، ایسا بھی سننا چاہیے. ہمیشہ آپ ہی جزاکم اللہ کہتے رہے، یہ بھی تو کیا ہے؟ غلط ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو ہر حال میں انفاق کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی اگر 100 روپے خرچ کر سکتا ہے، آپ روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں نا، بھئی روپیہ ہی دے دو کسی کو. 1 روپیہ 5 روپے جتنا آپ کر سکتے. تو کہا کہ انفاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ حضور سے سنا ہوگا آپ نے، کہا کہ جس کے پاس یہ 3 صفتیں جمع ہو گئی، گناہوں سے باز رہ گیا اور حق پر جم گیا، السلام کا عادی بن گیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا عادی بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام اور ایمان کی تمام کے تمام خصال کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو انسان پر حقوق کس کے ہیں؟ اپنے نفس کے حق ہے، انسان پر حقوق ہے دوسروں کے حقوق، اور انسان پر حقوق ہے مالی حقوق. تو یہ 3 گویا کے دوسرے تمام حقوق کو خود بخود کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر لاتے ہیں. یہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے حضرت عمار بن یاسر نے بات فرمائی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. امام بخاری اپنے شیخ قتیبہ بن مسلم کے حوالے سے، ان کا نام ہے قتیبہ بن علی بن سعید ابو الرجا. امام بخاری کے شیخ ہے اور متفق علیہ طور پر حضرات محدثین نے ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے. حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی وفات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سن ہجری 235 سے 40 کے درمیان. قال حدثنا اللیث، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا لیث ابن سعد المصری، امام ہے، ان کا ذکر اس سے قبل ہوا ہے. عن یزید ابن ابی حبیب، وہ بیان کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب المصری سے، دونوں راوی مصری ہیں. عن ابی الخیر، وہ بیان کرتے ہیں ابو الخیر سے. ابو الخیر سے مراد حضرت مرثد ہے، ان کا نام مرثد ہے، البتہ اشتہر ربی ابی الخیر، ابو الخیر سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. یہ تابعی ہے، بے شمار صحابہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں. عن عبداللہ بن عمرو، یہ بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا تطعم الطعام، تو لوگوں کو کھانا کھلا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تو سلام کرے اسے بھی جسے تو جانتا ہے اور اسے بھی جسے تو نہیں جانتا، جانے انجانے ہر ایک کو تو سلام کر. تطعم الطعام، اس پر تفصیل سے کلام اس سے قبل گزر چکا ہے. اور تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ آدمی کو سلام بکثرت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا فتنوں کی آماجگاہ ہے. حکمت فی افشاء السلام کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے
کہ افشاء السلام کی حکمت یہ ہے کہ قدم قدم پر آدمی فتنوں سے دوچار ہوتا ہے. اب جب قدم قدم پر فتنوں سے وہ دوچار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان فتنوں سے بچے. کیسے بچے؟ کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ دعا کرے. والسلام دعاء، اور سلام یہ کیا ہے؟ دعا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. وَلَكَ مِثْلَهُ. اب جب آپ نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ، یہ اس کی رحمت ہو، وبرکات ہو، اور اس کی برکتیں ہو. تو فرشتہ آپ کو کہے گا وَلَكَ مِثْلَهُ، تمہارے لیے بھی اسی کے مثل. تو آپ کا سلام اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے حق میں فرشتے کا تو قبول ہو ہی جائے گا. تو کہا کہ جب بار بار آپ سلام کے سلامتی کی دعائیں دیں گے لوگوں کو تو فرشتہ آپ کے لیے بار بار دعا کرے گا، اور اس طرح سے آپ بلاؤں، آزمائشوں، مصیبتوں اور فتنوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ محفوظ ہو جاؤ گے. یہ ہے حکمت فی افشاء السلام. اس لیے کثرت سے سلام کرنا چاہیے. ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے، مگر ہم سب سے زیادہ کوتا ہے ہمارے زمانے میں. طلبہ بھی سلام نہیں کرتے، اساتذہ بھی سلام نہیں کرتے، کوئی سلام نہیں کرتے، بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں گوار کی طرح. کوئی سلام کا رواج نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس سنت کو حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ سنت سلام پر اتنا عمل کرتے تھے کہ ایسے چلتے ہوئے جاتے تھے، السلام علیکم کیا، پھر کوئی درخت آیا، پھر اگر مل گئے تو پھر السلام علیکم کرتے تھے. صرف بیچ میں کون حائل ہوا؟ درخت حائل ہوا، تو پھر سلام کرتے تھے. کہ اتنا سلام کا صحابہ کے درمیان کیا تھا؟ رواج تھا. لہذا ہمیں بھی اپنے معاشرے کو آفات اور بلا اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے اس سنت کو زندہ کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے.